آنکھیں رو رو کے سجانے والی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، ارے جانے والے نہیں پھر آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ چاہے تم کتنا رو لو، چاہے تم کتنا گڑ گڑا لو، تم سر کے بال کو نوچو، تم گریبان کو پھاڑو، تم دامن کو چاک کرو، چاہے تم کچھ بھی کر لو، لیکن بہن کا انتقال ہو گیا ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ تمہارے بال نوچنے سے واپس نہیں آ سکتی ہے، تمہارے گریبان کو چاک کرنے سے واپس نہیں آ سکتی ہے، تمہارے دامن کو پھاڑنے سے واپس نہیں آ سکتی ہے، تمہارے بابیلا مچانے سے واپس نہیں آ سکتی ہے، تمہارے رونے اور تڑپنے سے واپس نہیں آ سکتی ہے۔ البتہ چونکہ بھائی ہو، تم سے محبت کرتی تھی وہ، جب تم اپنی جان پر ظلم کرو گے، رو کر کے اپنے آپ کو ہلکان کرو گے، تو یقیناً اس کی روح چونکہ کنیکشن رکھتی ہے، وہ ضرور اس کی بنا پر دکھی ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عزیز اگر انتقال کر جائے تو سر کے بال نوچ کر کے ماتم نہ کرنا، گریبان پھاڑ کر کے ماتم نہ کرنا، دامن کو چاک کر کے ماتم نہ کرنا۔ بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اگر یاد تڑ پائے تو قرآن کھول کر تلاوت قرآن کرنا، قرآن کھول کر کے تلاوت قرآن کرنا، اس لیے کہ گریبان پھاڑنے سے وہ جنت کی حقدار نہیں ہو جاتی، لیکن تو تلاوت قرآن کرے گا تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی، تو صدقہ و خیرات کرے گا اس کی قبر منور ہو جائے گی، تو غریبوں کو کھلائے گا آخرت آسان ہو جائے گی، تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا، رب کی رحمت کی بنا پر جنت کی حقدار ہو جائے گی، رب کی رحمت کی بنا پر جنت کی حقدار ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں اس ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ ٹاپک کو چینج نہ کروں، اور جب کروں گا کچھ اگر بولنا ہوگا تو میں کہہ کر کے بولوں گا۔ تو عزیزان وقات، یہ موت جو ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں پھر آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اور فرماتے ہیں کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے، ایک دن اجڑ ہی جانا ہے، کوئی بھی باغ ہو اس میں ایک دن بہار آتی ہے اور ایک دن اس میں خزاں بھی آتی ہے، کوئی بھی درخت ہو ہمیشہ سرسبز و شاداب نہیں رہتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کتنے مکان ایسے ہوں گے جو بنے اور ختم ہو گئے، لوگوں نے عالیشان بلڈنگیں بنائیں، لیکن یاد رکھو وہ بنانے والے قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ فرماتے کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اور لاسٹ میں فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک بارگاہ رسالت باب میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کا فرمان کل من علیہا فان، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمام کا تمام ایک دن فنا ہو جانا ہے، وہ تمام کا تمام ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى، لیکن کوئی ہے جو باقی رہ جانا ہے، کوئی ہے جو باقی رہ جانا ہے۔ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور وہ تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت و شان والی ہے، وہ تیرے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو جس کو ہمیشگی ہے اسی کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے خیر کے ساتھ لے بابو لے لے خیر کے ساتھ اختتام کی دعا کیا کرو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تو یہ یقین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن انتقال کر جانا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، دنیا کا ہر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے، چاہے وہ اسلام سے متعلق ہو کہ نہیں ہو، چاہے وہ اسلام کو مانتا ہو کہ نہیں مانتا ہو، دوسری چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لوگوں نے زندگی کو لے کر کے الگ اختلافات پیدا کیے ہیں، لیکن جہاں تک صرف
موت کی بات کی جائے تو سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دن مر ہی جانا ہے، چاہے بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، چاہے زمیندار ہو یا سرمایہ دار ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی عہدیدار ہو، لیکن ایک دن اس خاکدان گیتی کو چھوڑ کر کے چلے ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، لیکن رب کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو موت کے بعد کی زندگی میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد میں کئی جنم ہم کو لینے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 7 جنم ہونا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شکل بدل کر کے آ جانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں ہم کو پیدا ہو جانا ہے۔ لیکن یاد رکھ انسان جب مرنے کے بعد میں تو کسی کو قبر کے اندر اتارتا ہے، اتارنے کے بعد میں مٹی دیتا ہے، تو قوم مسلمان اگر قرآن پر تیرا ایمان ہے تو تم تمام سوالات کے جواب خود ہی دے آتا ہے۔ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دوبارہ لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب حساب لینا ہوگا دوبارہ تجھ کو نکال لیں گے، اسی سے نکال لیں گے۔ اب رب فرماتا ہے نکال لیں گے، ان لوگ بیٹھے ان سے پوچھے گا نکالنا الگ سے ہوتی ہے، پیدا الگ چیز ہوتی ہے۔ پیدا رب نے فرمایا حساب کے لیے تم کو دوبارہ نکال لوں گا زمین کے اندر سے، یہ نہیں کہا کہ جب حساب لینا ہوگا ماں کی کوکھ سے دوبارہ پیدا کروں گا۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے زمانے کا کوئی بھی انسان اگرچہ کسی مسئلے کو لے کر کے اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف کرے، کوئی 7 جنگ کا قائل ہو سکتا ہے، لیکن قوم مسلم وہ قوم ہے جو قرآن کو مانتی ہے، اور قرآن کہتا ہے لوگوں تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے، جب موت طاری ہو جائے گی تو حساب کے لیے اٹھایا جائے گا، دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔